انڈین ہائی اسکول دبئی کے اس وسیع ہال میں سید صلاح الدین اور ان کی انتظامیہ کی جانب سے جشن جمہوریہ کا مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام و آداب بھی پیش کرتا ہوں۔ ہندوستانی مشترکہ تہذیب کی شان و عظمت اور اس کا وقار ہماری رگ رگ میں پیوست ہو چکا ہے، اسی لیے اس کی عظمتوں کا جشن بنانا ہمارا اولین فرض بنتا ہے۔ ہمیں بے پناہ خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی گود کے پروردہ ہیں۔ ہم اپنی اس جمہوریت کے بے باک سپاہی بھی ہیں اور سپہ سالار بھی۔ ہم اپنی اس جمہوریت کے بہی خواہ بھی ہیں اور قصیدہ خواہ بھی۔ دنیا میں ہم کہیں بھی رہیں، ہماری جمہوریت کی عظمتیں ہمارے بازوؤں پر تعویذ کی طرح بندھی ہوتی ہیں اور ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ ہم بھی اپنی ان روایتی عظمتوں کے وفادار رہتے ہیں اور انہی وفاداریوں کے پیش نظر اپنی اس بے پایہ جمہوریت کا جشن منانے کے لیے ہر سال اپنے احباب، ہندوستانی تہذیب کے متوالوں اور جانثاروں کے ساتھ اسی محفل میں یکجا ہوتے ہیں، کچھ اپنی سناتے ہیں اور بہت کچھ اپنوں سے سنتے ہیں۔ اس کار عظیم کی سرپرستی کا بیڑا جس شخص نے گزشتہ 8 سالوں سے اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے، میری مراد جناب سید صلاح الدین صاحب سے ہے۔ ہم ان کی اس خوبصورت کوشش اور اس کی تکمیل کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سید صلاح الدین کے شاہجہانی اعتماد کو تاج محل کی خوبصورتی کے مصداق تصور کرتے ہیں اور اسی لیے ان کی ایک آواز پر ہم آواز ہو جاتے ہیں۔ اس حال میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات اپنی بھرپور تالیوں سے اس بات کی تائید کریں گے۔ سال در سال میری حاضری جشن جمہوریہ ہند کے اس کوی سمیلن اور مشاعرے میں اضافی ناظم کی حیثیت سے ہوتی ہے اور مجھے روحانی خوشی ہے کہ ہماری وطن پرستی اپنے ہم وطنوں کے ساتھ قابل اعتماد ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے اس بات کی بھی بے حد خوشی ہے کہ جب میں اس ڈائس پہ کھڑے ہو کر آپ سب کی جانب نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستانی جمہوریت ہندوستانی لوگوں کے ذریعے ہندوستانی لوگوں کو ہندوستانی عظمتوں کے گیت گانے کے لیے تشکیل کی ہے۔ مجھے آپ کے قیمتی وقت کا اعتراف ہے اور اسی لیے میں اپنی روایتوں کی طرف واپس لوٹتا ہوں اور میں اپنے مہمان شعراء کرام کو ڈائس پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہماری فہرست کے سب سے پہلے شاعر ہیں جناب ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ زبیر فاروق صاحب نے سرزمین عرب پر اردو کی بڑی خدمت کی ہے اور ہمارے کئی مشاعروں میں آ چکے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر زبیر فاروق۔ ہمارے دوسرے مقامی شاعر ہیں جناب ظہور الاسلام جاوید۔ ظہور الاسلام جاوید صاحب تشریف لائیے۔ جناب محمد علیم فلکی صاحب جدہ سعودی عرب سے تشریف لائیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب محمد علیم فلکی۔ ہمارے بیچ میں ٹیلی ویژن چینل آج تک کے پروڈیوسر جناب آلوک شریواستوا صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آلوک شریواستوا ایک بہت ہی جانا پہچانا چہرہ جسے آپ کئی بار اس مشاعرے میں سن چکے ہیں، میری مراد ہے جناب عزم شاکری۔ عزم شاکری صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ہمارے گلدستے کا ہر پھول اپنے آپ میں ایک پھلواری ہے اور ان کا باقاعدگی سے تعارف ناظم مشاعرہ انشاءاللہ دوران مشاعرہ کراتے رہیں گے۔ میں وقت کے لحاظ رکھتے ہوئے ان لوگوں کو صرف اور صرف اسٹیج پہ آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر منجو لتا آگرہ سے تشریف لائی ہیں، پلیز اسٹیج پہ تشریف لائی ڈاکٹر منجو لتا۔ ہماری فہرست کے اگلے شاعر ہیں اور ناظم مشاعرہ بھی ہیں جناب ندیم فروق۔
ندیم فروخ صاحب تشریف لائیے. جناب سریندر سنگھ شجر ہندوستان سے تشریف لائیں. جناب سریندر سنگھ شجر تشریف لائیے. کچھ چیزیں دوران مشاعرہ گڑبڑ بھی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے میں دعوت دیتا ہوں جناب سکندر حیات گڑبڑ کو اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. محترمہ شالنی سرگم تشریف لائیے. ہمارے مشاعرے میں ایک شاعر اور شاعرہ جو کہ اس وقت غالباً ایئرپورٹ پر ہیں، ان کی فلائٹ دیر سے آ رہی ہے، لیکن وہ دوران مشاعرہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، جس میں ہیں جناب جوہر کانپوری صاحب اور شبینہ ادیب. یہ لوگ انشاءاللہ دوران مشاعرہ آ جائیں گے اور آپ ان کو سن سکیں گے. اور ایک بہت ہی جانا پہچانا چہرہ جو ہمارے ہر سال ہوتا ہے، میری مراد ہے ڈاکٹر کلیم قیصر سے. ڈاکٹر کلیم قیصر تشریف لائیں. جناب منظر بھوپالی صاحب تشریف لائیے. آئیے تشریف رکھیے. اب میں گزارش کروں گا جناب سلیم کوثر صاحب سے تشریف لائیں. سلیم کوثر صاحب. جناب رامندر موہن ترپاٹھی صاحب تشریف لائیے. رامندر موہن ترپاٹھی. ہمارا گلدستہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اب میں جس شخص کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور انشاءاللہ دوران مشاعرہ ان کا تعارف ہوتا رہے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا استقبال ایسے کریں کہ لگے کہ واقعی ڈاکٹر راحت اندوری اسٹیج پہ آ رہے ہیں. جناب ڈاکٹر راحت اندوری. حسب روایت اس کبھی سمیلن اور مشاعرے میں ہمارے کچھ مہمان بھی ہندوستان سے تشریف لاتے ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہوتا ہے. میں انہیں بھی دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب سید معراج الدین صاحب تشریف لائیے. جناب کنور سنجے سنگھ تشریف لائیے. یہ ہمارے مہمان ہندوستان سے تشریف لائیں. جناب ارون کمار پانڈے. جناب امجد خان ای ٹی وی سے تشریف لائے ہیں. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب امجد خان. ہمارے چوتھے مہمان ہیں جناب راج کمار کھتری صاحب. اسٹیج پہ تشریف لائیں. راج کمار کھتری صاحب. اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں ان کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں. اتر پردیش کے ایکس چیف منسٹر رہ چکے ہیں، آج کل ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. ہمارے اس مشاعرے کی 2 بار عزت افزائی کر چکے ہیں. میری مراد ہے جناب جگدمبکا پال سے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب جگدمبکا پال. اور ہمارے آخری مہمان سید صلاح الدین صاحب کو میں اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک ایسا اسٹیج ہے جس پر انہوں نے عدلیہ، سیاست، بیوروکریسی سب کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا ہے، اور یہی ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی ہے. اب میں گزارش کروں گا چیف جسٹس آف اڑیسہ جناب آئی ایم قدوسی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب قدوسی صاحب چیف جسٹس اڑیسہ. ہمارے آخری مہمان جلیل نظامی صاحب ہیں، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب جلیل نظامی صاحب. جلیل نظامی صاحب تشریف لائیے. اب میں جناب سید صلاح الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمانوں کو بوکے پیش کریں. سید صلاح الدین صاحب. میں انوائٹ کروں گا ہز ایکسلنسی کاؤنسل جنرل آف دبئی فرام انڈیا ہز ایکسلنسی وینو راجا منی صاحب. سید صلاح الدین صاحب ہز ایکسلنسی وینو راجا منی کو بوکے پیش کر رہے ہیں. اور اب میں گزارش کروں گا کہ سید صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں اور باقی مہمانوں کو بوکے پیش کریں. اب میں گزارش کروں گا چیف جسٹس آف اڑیسہ جسٹس آئی ایم قدوسی سے کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سید صلاح الدین سے بوکے قبول فرمائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں سید صاحب جناب جگدمبکا پال صاحب کو بوکے پیش کریں. سید صلاح الدین صاحب جناب راج کمار کھتری کو بوکے پیش کریں گے.
جناب غیاث الدین قدوائی صاحب تشریف لائیے. جناب غیاث الدین صاحب آپ کی بہت ساری تالیوں میں.